السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ میں آج جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے ہمارے ملک کے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں. یہ ایک ایسی تختی رگ ہے کہ اگر آپ نے ابھی جو ایک چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایک وکیل نے، جو کہ جیسے میں اپنے پہلے ایک ویڈیو میں آپ سے یہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے، وکیلوں نے اپنی پروفیشنل باڈیز بنا رکھی ہیں. یہ ایک یونینائزیشن ہے جسے یہ پریشرائز کرتے ہیں اور ہر طرح کا یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں اس کے انصاف کی ایکسیکیوشن میں. تو یہ جرنیلوں کو گالیاں نکالیں یا وزیر اعظم کو گالیاں نکالیں، یہ خود یہ سب اگر دیکھا جائے تو مسئلے کی جڑ یہ خود ہیں. تاریخ پہ تاریخ یہ لیتے ہیں، کلائنٹ کو ایکسپلائٹ یہ کرتے ہیں. کوئی عورت ڈائیورس لینے جائے، اس کی ڈائیورس کرا کے چھوڑتے ہیں، اس سے بعد میں شادی کر لیتے ہیں. مکان ہو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اب کوئی وکیل کو لون نہیں دیتا. اور آپ کے سامنے یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم کس طریقے سے ڈیٹیریوریٹ ہوا، اور جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس کی آپ ہسٹری ان ججز صاحبان کی دیکھ لیں تو وہ بجائے بہتری کی طرف جاتے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پستی کی طرف ہی گئی. اگر اب ہم ایک دنیا کی انصاف کی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈفرنٹ ملکوں میں، اس کے 126ویں نمبر پر ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی اگر مراعات دیکھیں، ان جج صاحبان کی، ان کی تنخواہیں دیکھیں تو یہ پہلے 10 جو ہائیسٹ پیڈ ہیں، جو سب سے زیادہ جن کی تنخواہ ہے یا مراعات ہیں دنیا میں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، کینیڈا بھی، انگلینڈ بھی، فرانس بھی، یعنی سارے جو بڑے ایڈوانس ملک ہیں جن کی آپ اندازہ کریں جی ڈی پی کہاں ہے اور کہاں پاکستان، ایک غریب ملک قرضوں سے جکڑا ہوا، تو یہ پہلے 10 میں آتے ہیں، بلکہ پہلے 6 میں آتے ہیں. وہاں ان کا 6 نمبر ہے. ادھر اگر انصاف دینے میں ان کا 126واں ہے تو یہ سارا قصور ججوں کا نہیں ہے کہ اب ہم انگلی رکھ کے ان کی تنخواہ پہ، اور ان کی تنخواہ اس لیے زیادہ دی گئی تھی کہ وہ بالکل ان کو کوئی ٹیمپٹیشن رشوت کی طرف نہیں ہو، اتنے خود کفیل ہوں کہ ان کی ساری ضروریات، ان کے بچوں کی، بیوی کی، پڑھائی کی، بیماری کی پوری ہو جائیں، تاکہ وہ بالکل منصفانہ طریقے سے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی کا اثر رسوخ کے، بغیر کسی بات کے وہ کریں. تو آپ خود دیکھیں کہ اس کے یہ کچھ کالی بیڑوں نے اس کو رشوت بھی لی، اپارٹمنٹس بھی لیے، اور یہ بھی پھر کہا کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی آپ نہیں کر سکتے. یعنی اسی اپنے ادارے کا انہوں نے سہارا لے کر اپنے لیے ایک ایسا وہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ جس سے سوائے اس بات کے کہ افسوس ہو اور شرم سے سر جھک جائے، یہ اور کچھ نہیں کہا جاتا. یہ دوسروں کو کیسے انصاف دیں گے اگر یہ انصاف اپنی ذات پہ نہیں کر سکتے، اس کو اپنے سے نہیں شروع کر سکتے. اب ایک جس نے انصاف کے لیے، ایک غریب آدمی نے یہ دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی وکیل کو کر لیا ہے کہ مجھے تم جا کر انصاف دلاؤ، تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور یہ کالے کوٹ والے جو انہوں نے جو اس کا ایک بدنام ہو گئے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو تو کوئی لون بھی نہیں دیتا، کوئی اپنی بچی کا رشتہ بھی نہیں دیتا، اور کیونکہ قبضہ گروپ یہ ہیں اور مقدموں کو کئی سال تک پھنسائے رکھنا تاکہ ان کو پیسے ملتے رہیں، وہ یہ ہے. یعنی ہر برائی کی جڑ اگر دیکھیں تو یہ خود ہیں، وکیل صاحبان ہیں، جنہوں نے جا کر پبلک کو، لوگوں کو انصاف کے لیے ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے، قانونی طور پہ اس کو لڑنا ہے اور وہ کرنا ہے. جب وہی کرپٹ ہے، جب وہ جس فاؤنڈیشن کے اوپر یہ جوڈیشل سسٹم یہ کھڑا ہے، یہ بلڈنگ کھڑی ہے، تو اس کے اوپر چاہے وہ سیشن جج ہو، سول جج ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، مجھے آپ بتائیے کہ وہ کیا کرے گا. اور پھر ان میں ایک خاصی جو پرسنٹیج ہے وہ بالکل ہر چیز وہ کرتے ہیں. پہلے تو ان کی جو اپنی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پولیٹیکل ہوگی، تو جس پارٹی نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے یا جس پرائم منسٹر نے یا جس منسٹر نے، وہ ظاہر ہے پھر وہ تو اس کی جو وفاداری ہے، لائلٹی ہے، وہ انصاف کی طرف تو نہیں ہوگی نا، وہ خدا خوفی اس کے پاس تھوڑی ہوگی. وہ تو اس آدمی کا ایک قسم کا خریدا ہوا امپلانٹڈ جج ہے
تو وہ اسی کو ہر طرح سے جائز ناجائز اس کی ضمانت بھی لے گا، اس کی گناہوں پہ پردہ بھی ڈالے گا، یعنی انصاف کی وہ مذاق اڑائے گا۔ تو اگر آپ ججوں اور وکیلوں کو اکٹھا کر لیں تو آپ خود اس فیصلے پہ پہنچیں گے کہ یہ پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے، اور یہ ایک عورت کو جو کہ اس کی اپنی سوچ ہے اسلام کے متعلق، جس کے مطلب ہے کہ ایون وہ بھی کلیئر اپنے مائنڈ میں نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور وہ اسٹیٹ کیا ہے، وہ اس کی زبان پہ سوائے ساری زندگی جس تک وہ زندہ اور حیات رہی ہے، اس عورت نے یہ فریڈم آف سپیچ کا سہارا لے کر اس نے گالیاں ہی نکالی ہیں۔ وہ جو دشمن ملک تھے پاکستان کے، وہاں جا کر اس نے ایوارڈ لیا ہے، ماتھے پہ تلک لگایا ہے، مندر میں جا کر اس نے وہ پیتل کی تھالی کو گھمایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ دن منا رہے ہیں، اس کے نام کی کانفرنس، تو جب آپ اس طرح کے لوگوں کو بجائے ان لوگوں کے اوپر آپ لعنت بھیجیں اور بجائے ان لوگوں کے اوپر آپ کنڈیم کریں تاکہ آنے والی نسلیں تاریخ میں دیکھیں کہ یہ لوگ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، انہوں نے اس چیز کا بہانہ لے کے کہ ہم جی غریبوں کو ان کے حقوق دلاتے ہیں، انہوں نے اپنا ایجنڈا پورا کیا جو کہ آرمی کے خلاف تھا، جوڈیشری کے خلاف تھا، پاکستان کی ریاست کے خلاف تھا، دین کے خلاف تھا، مذہب کے خلاف تھا۔ وہ کیونکہ اس کو فنڈنگ جو ہے وہ پیچھے سے ایک ایسے آدمی نے کی ہوئی تھی، اگر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس نے بھی ایک لوہار جو کہ سکریپ کو اکٹھا کرنے والے اس کے والد صاحب، اور چوری کا لوہا لے کر انہوں نے فاؤنڈری بنائی، اور فاؤنڈری سے وہ کہاں وہ رشوت دے دے کے اور کس طریقے سے وہ وزیر اعظم تک پہنچا، اور وہ اس کے لیے پیسہ دینا اس کا اپنے باپ کا پیسہ تو ہے نہیں، وہی پیسہ جو اس نے چوری کیا ہوا ہے اس ملک کا، اسی پیسے کو وہ دے کر اس نے یہ کانفرنس کا وہ ایک ہوٹل میں اس نے سارا خرچہ برداشت کر لیا۔ تو میری رائے میں تو کیونکہ ججز کو اب تو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کہ سوائے اپنی بے عزتی کروانے کے اور سوائے یعنی پبلک کے نظر میں آلریڈی اس جو یہ ادارہ ہے، اس ادارے کا لوگوں کے دل میں کوئی اتنی عزت اور وقار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو انہوں نے وہاں جا کر سوائے اس کو اور مجروح کیا ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس کے ساتھ ایک ویڈیو آپ کو چلا رہا ہوں، یہ خود وہ ہماری ایک اسمبلی کا منظر ہے، اور اس میں وہ دیکھیں کہ وہ جو حضرت جو ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے یا ایم پی اے جاتا ہے یا ایم این اے جاتا ہے یا سینیٹر جاتا ہے، تو یہ جو حضرت کر رہے ہیں میں ان کو بائی نیم نہیں جانتا، لیکن جو وہ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اردو میں کر رہے ہیں آپ سنیں گے، وہ گفتگو بالکل ٹھیک ہے۔ جو ہیں اس وقت بدقسمتی تو یہ ہے، مجھے اس پہ بہت دکھ ہے کہ ہمارے ملک کی ججز کی جو مراعات ہے، پرک اینڈ پریویلیجز ہیں، اس میں پاکستان کی جوڈیشری تقریباً 10 ممالک جن کو پرکس اینڈ پریویلیجز ججز کو مراعات اور سہولیات ملتی ہے اس میں آتی ہیں، اور انصاف کی فراہمی میں ہماری جوڈیشری کا نمبر ہے 124واں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ججز کی مراعات اور سہولیات میں پاکستان 5 اور 10 پہلے 10 ممالک پہ ہے دنیا میں، اور انصاف کی فراہمی میں پاکستان 124ویں نمبر پہ ہیں۔ مسٹر چیئرمین، ہمارا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 2020 کی جو سروے ہے اس میں 180 ممالک میں ہماری جوڈیشری 120 نمبر پر آ گئی ہے، اور ہماری ججز کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک جج کی پینشن جو ہیں وہ 6 اور 7 لاکھ ہیں، اور مجھے نیشنل بینک کے ایک بندے نے بتایا کہ جس دن کسی جج کی پینشن کی ادائیگی ہوتی ہے تو ہم باقی پینشن سے کہتے ہیں کہ آج چلے جائیں، آج باقیوں کو ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی تعداد میں تو پینشن لیتے ہیں، لیکن انصاف کہاں ہے؟ مراعات ہے، سہولیات ہیں، تنخواہیں ہیں، پینشن ہیں، پروٹوکول ہیں، لیکن 2.1 ملین پینڈنسی ہے اور کوئی انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا۔ اور سپریم کورٹ کا اور اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ وہ سونے کی چابی سے کھلتا ہے، جس کے پاس سونے کی چابی نہیں ہے اس کو عدالت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ انصاف خاص طبقے تک محدود ہے، غریب عوام پاکستان کی عدالتوں سے انصاف سے وہ محروم ہے۔ مسٹر چیئرمین، جج صاحبان کہتے ہیں کہ کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہے، کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، لیکن میں جج صاحبان سے پوچھتا ہوں، جب یہ پینڈنسی ہے، جب آپ لوگوں کی کارکردگی یہ ہے، تو کیا کنٹمپٹ آف کورٹ کی آڑ میں آپ لوگ سیکرٹ کاؤ تو نہیں بنے ہوئے؟ کنٹمپٹ آف کورٹ کی آڑ میں، توہین عدالت کی آڑ میں کیا ہمارے اعلیٰ عدلیہ اور ہمارے جسٹس صاحبان وہ خود سیکرٹ کاؤ تو نہیں بنے؟ اگر ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، اگر کوئی ان کا
خود احتسابی کا نظام ہے، اگر ان کی خود کوئی جائزہ اور پرفارمنس کو گیج کرنے کا نظام ہے، تو پھر 2.1 ملین مقدمات پاکستان کی عدالتوں میں کیوں ہیں؟ اس لیے مسٹر چیئرمین یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور مجھے تو حیرت ہے، میں جج صاحبان سے کہتا ہوں آپ لوگ سیاست میں تو ملوث ہوتے ہو، آئے دن واقعات آتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے سینیٹر تارڑ صاحب نے ایک بات کی، آپ لوگ جو ہیں بہت سے ایشو کے اوپر سوموٹو چیزیں تو لیتے ہیں، لیکن یہ انصاف کی فراہمی کے اوپر آپ ڈیم بناتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر جو آپ کا کام ہی نہیں ہے اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو آپ کا بنیادی کام ہے پاکستان کے عوام کو انصاف فراہم کرنا، اس انصاف کی فراہمی ابھی تک کیوں ممکن نہیں ہو سکی ہے؟ اور دن بدن پاکستان میں یہ پینڈنسی جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کون سا مافیا ہے جس کو عدالتوں نے پکڑا ہے؟ آپ پاناما پیپرز کا، آپ پینڈورا پیپرز کا، آپ چینی مافیا کا، آپ پیٹرول مافیا کا، آپ اس طرح کی مافیاز کو دیکھیں، کون سا مافیا ہے جس کو ہمارے عدالتوں نے ایکسپوز کیا ہے، جن کے احتساب کیا ہے، اور جن کو جو ظلم انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے ان کا ان کے ساتھ حساب کتاب ہوا ہے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور ہمیں اس ہاؤس کو اس کے اوپر میں کچھ تجاویز بھی دیتا ہوں، جیسے کہ میں ہر چیز، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو خالی اسامیاں ہیں اس کو پوری طور پر پر کیا جائے، فوری طور پر پر کیا جائے۔ 10 منٹ مجھے بولنے کا میرے خیال میں حق ہے اپنے موشن کے اوپر۔ پلیز آپ بولیں جی پلیز۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو خالی پوسٹ پڑی ہیں ججز کی تقریباً 1048، ایک تو اس کو پر کیا جائے اور ججز کی تعداد بڑھائی جائے، ججز کی تنخواہوں کو آدھا کر کے ان سے آدھے نئے ججز بھرتی کیے جائے۔ اتنے جو پاکستان کے خزانے کا بات کی ہے غفور حیدری صاحب سینیٹر صاحب نے کہ خزانہ کے اندر پیسے نہیں ہیں، جو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں تو ان تنخواہوں کو آدھا کر لیں اور اس سے آدھے اتنے مزید جو ہیں ججز جو ہیں وہ بھرتی کیا جائیں۔ سیکنڈ شفٹ شروع کی جائے، ویڈیو لنک اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو انصاف کی فراہمی سے، اور لیگل میٹرز کے اوپر ججز کی ٹریننگ کی جائے۔ اتنے کمزور فیصلے، خود ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے کہ لیگل میٹرز کے اوپر ججز کی گرفت نہیں ہے، ان کی ٹریننگ لیگل میٹرز کے اوپر تاکہ بہتر فیصلے آئیں اور کم وقت میں آئیں۔ اور اسی طرح جو بار کونسل ایکٹ ہے جس میں وکلا پیش نہیں ہوتے، اس کے لیے کوئی تعداد متعین کی جائے تاکہ کیسز جو ہیں وہ پرولونگ نہ ہوں اور انصاف کی فراہمی سے لوگوں کو اس کو محروم نہ رکھا جا سکے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین لوگ بھوکے رہ سکتے ہیں، لوگ ننگے پاؤں رہ سکتے ہیں، لوگ اپنے دوسرے حقوق کے اوپر بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن انصاف کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ انصاف نہیں ہوگا تو بدامنی ہوگی، انصاف نہیں ہوگا تو اضطراب ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو طبقاتی تقسیم ہوگی، انصاف نہیں ہوگا تو ایک رولنگ ایلیٹ استحصال کرے گی، ایکسپلائٹیشن کرے گی، استحصالی طبقہ وہ استحصال کرے گا عوام کا۔ اس لیے انصاف کی فراہمی بنیادی چیز ہے، باقی چیزوں کا نمبر اس کے بعد آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کولیکٹیولی کچھ ایفرٹس کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے عوام کو کم از کم انصاف فراہم کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ہمیں ان اداروں کو پکڑنا پڑے گا ون بائی ون کر کے۔ آپ عدلیہ سے شروع کریں، بے شک اس کے بعد آپ جو ہے صحت کے محکمے پہ ڈاکٹروں پر آئے، انجینئرز پر آئے، آپ پھر سیاستدانوں پر آئے، پھر آپ آرمی، ہر ایک پر آئے، لیکن آپ شروع تو کریں اور شروع اس محکمے سے کریں جو تنا ہے، اور وہ تنا ہمیشہ یاد رکھیں وہ انصاف ہوتا ہے کہ آپ چاہے کسی محکمے میں ہو، آپ کا تعلق، آپ کی کوئی عمر ہو، آپ کی کس طرح کا آپ کی جو شکایت ہو، وہ آپ انصاف کے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر وہی کرپٹ ہے تو آپ صحت والے کو کیا کہیں گے، ڈاکٹر کا کیسے آپ وہ کریں گے موازنہ، یا آپ جو سیاستدان ہے جس آدمی نے اس کو لوٹا ہے اس کا کیسے کریں گے، یا آپ جو ایڈمنسٹریشن ہے، کمشنر ہے، سیکرٹری ہے، اس کا کیسے کریں گے، پٹواری کا کیسے کریں گے۔ تو یہ آبے کو بگڑنے کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو میری یہ درخواست ہے کہ ہمیں یہ بالکل روک کے، بریکیں لگا کر یہ ان کچھ ڈپارٹمنٹس کے لیے اصول مرتب کر لیں۔ ہر چیز شروع کرنے سے پہلے جو سٹینڈرڈ جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ کسی کو داخل کرنے کے لیے مریض کے بھی پروٹوکال بنایا جاتا ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے بھی ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ کب شعاعیں لگانی ہے، کب کیموتھراپی دینی ہے اور کب سرجری کرنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ ان کو روک کر، یہ ایس او ایز بنا کر، یہ وہ کچھ اصول پہلے بنا کر اس معیار کے مطابق جو رہے ان کو جج رہنے دیں، باقیوں کو مراد دے کر ریٹائر کر دیں۔
اور تو کوئی اس کا ہو نہیں سکتا. اور کسی کو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کسی کے اوپر آپ وائلنس کر کے یا ان کو پکڑ کے یا ان کو غائب کر کے تو یہ کوئی آپ بہت بڑا احسان اس ملک کے ساتھ کریں گے. وہ طریقہ بھی غلط ہے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ایک کو پکڑیں اور بیک وقت جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم جو کرکٹر ہیں وہ جو بیک وقت 8 10 20 30 وہ محاذ کھول کر بیٹھے ہیں اس میں نہیں، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. اس محکمے کو اس ادارے کو وہ پہلے پکڑیں، اس کو سیدھا کریں. جب اس کو سیدھا کر لیں گے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہیں جیسے نیب ہے FIA ہے جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پولیس ہے ان کو ذیلی اداروں کو آپ دیکھیں گے کہ بہت حد تک خود بخود ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی. تو میں اس کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ میں نیکسٹ انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور مضمون پہ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں.